اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مشرف خان تاجی بحیثیت نمائندہ سجادہ نشین حضور شہنشاہ تکلیم سرکار سیدنا محمد بابا تاج الدین قدس سرہ العزیز آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری غرض اور میرے آنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر سکوں، ایک غلط فہمی کو آپ کے ذہنوں سے دور کر سکوں جو عوام الناس میں ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر زمانے میں وقفے کے ساتھ کئی لوگ مدعی ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بابا تاج الدین کا سجادہ کہلاتے ہیں، اور ایسے کئی طرح کی غلط فہمیاں، غلط باتیں، غلط روایتیں عوام الناس میں چل رہی ہے۔ میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حقیقی سجادہ نشین ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے منصب پر، ان کے وقار پر، ان کی عزت پر، اور ان کے ذات پر، اور ان کے کردار پر اس سے کوئی آنچ نہیں آتی کہ کوئی اپنے کو کیا کہلائے، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے۔ لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے اور ایک بیان بارگاہ سجادہ نشین سے شائع کیا جائے، جس سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ لوگوں کے اندر دور ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس کو بابا ذہین شاہ تاجی نے اپنی کتاب تاج الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ بابا ذہین شاہ تاجی جو ہیں یہ خلیفہ ہیں مولانا عبد الکریم عرف یوسف شاہ تاجی کے، اور بابا یوسف شاہ تاجی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں حضور سیدنا محمد بابا تاج الدین قدس سرہ العزیز کے۔ میں آپ کو یہ روایت سے روبرو کروانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس روایت کے بعد عوام الناس کسی بھی طرح کی کسی بھی افواہ پر اپنے کان نہیں دھرے گی، اور یہ وضاحت کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی باتوں میں، کسی کی باتوں میں نہیں آئے گے۔ بابا ذہین شاہ تاجی نے یہ روایت تاج الاولیاء کے صفحہ 264 اور صفحہ 265 پر درج کی ہے، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت برکت علی خان یوسفی تاجی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور تاج الاولیاء نے جب پردہ فرمایا تو چھتاری اطلاع پہنچنے پر ہم لوگوں کا ارادہ ناگپور پہنچنے کا ہوا۔ یعنی برکت علی خان یوسفی تاجی جو تھے یہ اس وقت میں چھتاری میں رہا کرتے تھے، اور وہاں پہ انہیں خبر ملی کہ حضور بابا تاج الدین کا پردہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ناگپور پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی محمد عثمان یوسفی تاجی اور متین الدین یوسفی تاجی اور علی احمد یوسفی تاجی اور میں ناگپور پہنچ گئے۔ کہتے ہیں جس وقت ہم ناگپور پہنچے اس وقت بابا صاحب کو پردہ فرمائے آج 6واں دن تھا۔ کہتے ہیں میرا قیام ناگپور شریف میں سرکار بابا صاحب کے عرس چہلم تک رہا۔ یعنی بابا تاج الدین کے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا عرس آپ کا منایا گیا، وہ اکثر ہماری جو رسومات ہیں اور جو روایات ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد جو 40واں ہوتا ہے وہی پہلا عرس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عرس کا زمانہ جب قریب آتا گیا اور تاج آباد کے حضرات سے سرکار کی سجادگی کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی، عام طور پر ناگپور کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ میرے سرکار بابا محمد یوسف شاہ صاحب تاجی کو یہاں کا سجادہ مقرر کیا جائے۔
یعنی برکت علی خان تاجی بیان کر رہے ہیں کہ ناگپور کے لوگوں کا منشا یہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مولانا عبد الکریم عرف بابا یوسف شاہ تاجی ہی کو بابا تاج الدین کا سجادہ مقرر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ لیکن میرے سرکار اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور بادرجہ مجبوری لوگوں نے طے کیا کہ ہم زبردستی ہی جو ہے بابا یوسف شاہ تاجی کی دستار بندی کر دی جائے، مگر سرکار نے فرداً یہی جواب دیا کہ ہم کو سرکار بابا صاحب نے گھومنے کا حکم دیا ہے، یہاں کی سجادگی کے واسطے بابا صاحب کا جس کو حکم ہے اس کا اظہار ہو جائے گا۔ یعنی برکت علی صاحب فرما رہے ہیں کہ بابا یوسف شاہ تاجی کو لوگ سجادہ نشین بنانا چاہتے تھے، لیکن بابا یوسف شاہ تاجی اس پر تیار نہیں تھے، اور جب کوئی ان سے سجادگی کے متعلق بات کرتا تو وہ ہر کسی کو ایک ہی جواب دیتے، اور وہ جواب یہ تھا کہ آپ فرماتے کہ ہمیں بابا صاحب نے گھومنے کا حکم دیا ہے اور سجادگی کا حکم جس کو بھی دیا جائے گا اس کا اظہار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے اور علی احمد بھائی کو حکم دیا کہ تم شہر سے دستار اور مٹھائی لے آؤ اور فاتحہ کے وقت ہمارے بالکل قریب بیٹھو۔ کہتے ہیں چنانچہ ہم نے حسب الحکم ایسا ہی کیا۔ بعد فاتحہ سرکار نے ہم سے دستار لے کر فوراً بابو میاں صاحب جو سرکار بابا صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں، یہ ان کا عرفی نام ہے بابو میاں، ان کا جو حقیقی نام ہے، حقیقی اسم ہے وہ ہے سید عبد الجبار تاجی۔ ان کو بابو میاں کہا جاتا تھا اور یہ بھانجے تھے سیدنا محمد بابا تاج الدین کے۔ کہتے ہیں کہ بیچ محفل میں بابا یوسف شاہ تاجی اٹھے اور وہ دستار جو انہوں نے منگوائی تھی وہ سید عبد الجبار بابا تاجی عرف بابو میاں کے سر پہ باندھی اور جیب سے کچھ روپیے نکال کر انہیں نظر کیے۔ کہتے ہیں کہ دیگر حضرات جو حضرت قبلہ کی دستار بندی کی امید پر دستاریں لے کر آئے تھے وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے، یعنی جو یہ چاہتے تھے کہ مولانا عبد الکریم عرف یوسف شاہ تاجی کی دستار بندی کرنی چاہیے وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور مولانا عبد الکریم بابا یوسف شاہ تاجی نے اٹھ کر سید عبد الجبار بابا تاجی صاحب کی دستار بندی کر دی، اور کہتے ہیں کہ یہ رسم دستار بندی حضرت بابا یوسف شاہ تاجی نے اس طرح ادا کر دی۔ یہاں سے یہ روایت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء قدس سرہ العزیز کے حکم پر حضور سید محمد عبد الجبار تاجی صاحب کو سجادہ نشین منتخب کیا گیا، اور پھر 1972 میں سید عبد الجبار تاجی صاحب نے ابھی جو موجودہ سجادہ نشین ہے حضرت سید محمد بابا یوسف اقبال تاجی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کی دستار بندی 1972 کے عرس مبارک کی کل کی محفل میں اپنے ہاتھوں سے فرمائی۔ تو بابا تاج الدین نے سید عبد الجبار تاجی صاحب کو سجادہ نشین نامزد کیا، اور سید عبد الجبار تاجی صاحب نے جناب سید محمد یوسف اقبال تاجی صاحب کو سجادہ نشین منتخب کیا، اور ابھی موجودہ دور میں بابا سید یوسف اقبال تاجی صاحب ناگپور شریف میں دربار تاج الاولیاء کے سامنے اپنے کاشانے میں باحیات ہیں، موجود ہیں۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ براہ راست سجادہ نشین سے ملنے اور ان سے ملاقات کرے تو وہ ناگپور تشریف لا سکتا ہے اور بابا یوسف اقبال تاجی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور ان کے فرزند کبیر سید زربیر تاجی صاحب قبلہ یہ بھی اسی کاشانے میں موجود ہیں، اور ان کے فرزند صغیر سید طالف تاجی صاحب قبلہ یہ بھی ان کے کاشانے میں موجود ہے۔ امید ہے کہ میرے اس بیان کے بعد عوام الناس کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صراط المستقیم پہ قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔